محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ مدینہ المنورہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ ایک شخص کے پاس ہر سوال لے کر کے پہنچ رہے ہیں، چاہے دینی سوال ہو یعنی مذہبی سوال ہو، چاہے دنیاوی سوال ہو، ہر کوئی رہنمائی کے لیے ایک عظیم الشان انسان ہے ان کے پاس لوگ پہنچ رہے ہیں۔ چونکہ وہ حضور سے واقف نہیں تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف انہوں نے چرچا سنا تھا کہ ایک آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں جن پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور مدینے میں وہ موجود ہیں۔ تو اسی ملاقات کے غرض سے وہ مدینے میں پہنچے تھے، لیکن چونکہ وہ ملاقات ان کی پہلے ہوئی نہیں تھی اور وہ واقف تھے نہیں اور پہچانتے بھی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کچھ اندازہ لگایا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس لوگ ہر طرح کی رہنمائی اور رہبری کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو کسی سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ یہی تو نبی ہیں، یہی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور جا کر کے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سلام علیک یا رسول اللہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب تو دیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح سلام نہیں ہے۔ سلام علیک یا رسول اللہ انہوں نے کہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح سلام نہیں ہے، صحیح سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ اسی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے اور جیسے بتایا ہے، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ویسے ہی کریں اور اتنا ہی کریں، اپنے من سے کچھ بھی نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں۔ اپنے اعتبار سے ہم مذہب اسلام میں دینی اور شرعی چیزوں میں گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی تھا، دونوں نے سلام کیا تھا، صحیح سلام کیا تھا، لیکن الفاظ آگے پیچھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سلام نہ کرو، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اسی سے یہ اصول نکل کر کے آیا کہ ہماری عقل میں، ہماری نظر میں، ہماری سوچ میں کوئی کچھ بھی کتنا بھی اچھا لگے کوئی عمل، لیکن اگر وہ غیر شرعی ہے، اللہ اور رسول اللہ کے منشا کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے، تو ہماری جو چاہت ہے، ہماری جو منشا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، اللہ اور رسول اللہ کی منشا کو اوپر رکھنا ہوگا کہ اللہ اور رسول اللہ کی رہنمائی اس تعلق سے حکم کیا ہے اس معاملے میں، اور جتنا شریعت نے کہا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس سے کم بھی نہیں ہونا ہے، اور اس شکل سے بھی نہیں ہٹنا ہے۔ جس شکل و صورت میں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اسی طرز سے، اسی انداز سے، اسی طریقے سے ہمیں اس چیز کو ادا کرنا ہے۔ یہ اصل اللہ اور رسول اللہ کے حکم پر یعنی سنت پر عمل کرنے کا اصل یہی دار و مدار ہے۔ آج جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی فروعی مسائل، جتنے بھی بدعات، جتنے بھی رسومات، خرافات ایک طرف سے اگر ہم اپنے دماغ میں بیٹھائیں اور دیکھتے جائیں تو سب کی ٹور سنت سے اور اللہ کے رسول کے طریقے سے کٹی ہوئی معلوم ہوگی۔ پتہ چلا کہ یہ بعد میں شروع ہوا ہے، پتہ چلا یہ پہلے نہیں تھا اب شروع ہوا ہے، پہلے چلا دور صحابہ میں نہیں تھا اب شروع ہوا ہے، پتہ یہ چلا کہ صحابہ اس چیز کو نہیں کرتے تھے اب شروع ہوا ہے۔ یہ جو اب بتایا جا رہا ہے، یہ اب والا صحیح نہیں ہے، اس وقت والا صحیح ہے۔
یعنی جو صحابہ نے عمل کیا اور اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گائیڈ کی، ان کی رہبری کی، ان کی رہنمائی کی، ان کو ایک ایک لفظ میں ان کی رہنمائی کی۔ دیکھیں یہیں پہ انہوں نے کوئی غلط نہیں سلام کیا تھا، صرف لفظ کا آگے پیچھے کیا تھا، سلام علیکہ یا رسول اللہ کہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی اصلاح کی، نہیں یہ ایسا سلام نہ کرو، یہ صحیح سلام نہیں ہے، بلکہ صحیح سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکھایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صحیح سلام ہے، اس طرح سے سلام کرو۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ چل رہا ہے۔ انہوں نے پھر دو سوال کیے۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، چونکہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے، پہلی ملاقات تھی، پہلی مرتبہ حضور کے سامنے حاضر ہوئے تھے اور بڑے متاثر ہو گئے، چہرہ دیکھ کر کے، کردار دیکھ کر کے، اللہ کے رسول کا انداز دیکھ کر کے وہ متوالے ہو گئے۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے مائل ہو گئے اللہ کے نبی کی طرف، یہ کوئی جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے، یہ کوئی جھوٹا رسول نہیں ہو سکتا، یہ سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا ان کا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب مصیبت میں اس اللہ کو لوگ پکارتے ہیں تو وہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا۔ زمانے جاہلیت میں یہ معاملہ تھا کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، لات منات عزا ہبل بڑے بڑے بتوں کو مانتے تھے، ان کے پجاری تھے۔ لیکن ان کا یہ حال تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ سفر کرتے تھے اور ان کا اونٹ غائب ہو جاتا تھا، جنگلوں میں ان کا اونٹ غائب ہو جاتا تھا، یا اسی طرح طوفان آ جایا کرتا تھا، یا اسی طرح پانی سمندری راستے سے پانی کا سفر کر رہے ہوتے تھے، ان کا جہاز یا کشتی جو ہے ڈوبنے لگتی تھی، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، تو اس وقت وہ اپنے بت کو نہیں پکارتے تھے، اپنے بھگوان کو نہیں پکارتے تھے، اپنے باطل خداؤں کو نہیں پکارتے تھے، کہ لات منات عزا ہبل بڑے بڑے ان کے بت تھے کہ جن کے وہ پجاری تھے، بھگت تھے، ان کو آواز لگائیں کہ اے ہمارے بت ہماری مدد کیجیے، بلکہ اس وقت ان کا یہ معاملہ تھا کہ ایسی مصیبتوں میں وہ اللہ کو سچے دل سے پکارتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کر دیتے تھے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ کشتی کا سفر کرتے ہیں اور جب کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور الٹنے لگتی ہے، یعنی کہ آپ ڈوبے تب ڈوبے کا جب معاملہ ہو جاتا ہے، جب اس مصیبت میں وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ قرآن نے خود فرمایا ہے، اللہ فرما رہے قرآن میں کہ وہ ہمیں ہی پکارتے ہیں مصیبت میں۔ اس وقت لات منات ان کے بڑے بڑے بت نہیں کام آتے ہیں، ان کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا ہے، ان کو آواز نہیں لگاتے ہیں، بلکہ مجھے آواز لگاتے ہیں اور میں ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے سوال کا جواب یہ دیا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس اللہ کا رسول، میں اس اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، کوئی جو اللہ مصیبتوں میں لوگ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ان کی مصیبتوں کو وہ اللہ دور کر دیتا۔ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحدانیت کا سبق دیا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے اللہ ہیں، اور اس کو تم بھی سمجھ رہے ہو، اس کو مان بھی رہے ہو، بلکہ عمل بھی کر رہے ہو کہ مصیبت میں جب پھنستے ہو تو خدا ہی کو آواز لگاتے ہو، تو جب یہاں تک سمجھ رہے ہو، مان رہے ہو کہ اللہ ہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو یہ بھی مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ان کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا،
जाबिर बिन सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने फौरन गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ महबूब नबी, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं जान चुका हूँ कि आप सच्चे रसूल हैं, आप सही नबी हैं, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी मुसलमान होता हूँ। और वो फिर हजरत जाबिर बिन सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि ऐ महबूब नबी, मुझे नसीहत कर दीजिए। आज के जुमे में असल टॉपिक यही है कि हुजूर की कुछ नसीहतें। हजरत जाबिर बिन सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुसलमान हो जाने के बाद अर्ज किया कि ऐ महबूब नबी, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हजरत जाबिर बिन सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ जबरदस्त तरीके की नसीहतें की। उन नसीहतों को हम आप सुने और इस इरादे से सुने कि हम भी उन नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। पहली नसीहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर बिन सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये की, वला तसुब्बुन्ना अहदन, किसी को गाली मत देना, किसी को बुरा भला मत कहना, किसी की बुराई न करना। ये पहली नसीहत, किसी को गाली न देना। आज हमारे माशरे में गाली का कितना रवाज, बुराई का कितना रवाज, किरदार कशफ का कितना रवाज। किसी की आयत बताने में तो बड़ा मजा आता है, सुनाने में बड़ा मजा आता है, सुनने वालों को बड़ा मजा आता है। अच्छा फला ऐसे हैं, फला वैसे हैं, फला ऐसे हैं, फला के अंदर ये कमी है, फला के अंदर ये बुराई है। बल्कि जबान तो ऐसी है हमारे खास करके नौजवानों की कि लफ्ज लफ्ज में गाली देना। रिवायत में है कि मुसलमान दो काम तो नहीं कर सकता, एक तो झूठ नहीं बोल सकता, दूसरा गाली नहीं दे सकता। मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, कैसे भी हालात वाक़यात कैसे भी मामला आ जाए। और दूसरा ये कि वो गाली नहीं देता है, अपनी ज़बान से गाली नहीं देगा। लेकिन आज ज़बान से अगर गाली निकल रहा है किसी की ज़बान से, तो हम समझें या हम गौर करें अपने बारे में कि हमारी ज़बान से गाली के अल्फाज निकल रहे हैं तो हमारे अंदर ईमान है भी कि नहीं, इस्लाम है कि भी नहीं, क्योंकि मुसलमान गाली नहीं देता है। पहली नसीहत हुजूर की यही है कि किसी को गाली न देना, कोई कितना भी बुरा हो। पूरे अमल से अल्लाह के नबी की तालीमात ये है कि जो बुरा अमल हो, उस बुरा अमल को बुरा कहा जाए, उस शख्स को बुरा न कहा जाए। क्या मालूम कि वो आगे चल करके बहुत ही पारसा बन जाए, बहुत ही नेक और मुत्तकी परहेजगार बन जाए। आज वो बुराई में डूबा हुआ है, लेकिन कल हो सकता है कि वह नेक हो जाए, सुधर जाए, तौबा कर ले, और हम उसकी बुराई कर करके उसको गलत ठहरा करके हम आगे चल करके कहीं हम बिगड़ न जाए। इसलिए हर एक के बारे में हमें फिक्रमंद होना चाहिए कि हम किसी की बुराई न करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, अपने गुलाम को मामूली सी बात पे कुछ उन्होंने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था, कोई गाली नहीं दी थी, बस ऐसे ही वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, ऐसे नहीं कि किसी को अच्छे बुरे नाम से भी न पुकारो, अहमक, बेवकूफ, बंदर, पता नहीं क्या क्या जो अल्फाज चलते हैं अरबों में जो चलते होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा, अपने नौकर को ऐसे ही कोई लफ्ज बोल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंच गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सख्त फरमाया हज़रत अबू बकर के ताल्लुक से कि हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक और लानत, हाँ उन्होंने लानत किया था अपने नौकर को, अपने खालिद को, सिद्दीक और लानत इकट्ठा नहीं हो सकते, सदाकत और लानत इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी तुम सिद्दीक हो और तुम भी लानत वाले अल्फाज निकाल रहे हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनकर के घबरा गए और फौरन उन्होंने माफी मांगी
اور اس کا کفارہ اس طرح سے ادا کیا. حضرت ابو بکر صدیق صحابی تھے، وہ تو جان لٹانے والے، وہ تو جیسے ہی ان کو سمجھ میں آتا ہماری غلطی ہے فوراً اس غلطی کا معافی ہی نہیں، اس غلطی کا کفارہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا، کیسے یہ دور ہوگی مصیبت. فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا. جاؤ آزاد ہو، جاؤ جاؤ تم آزاد ہو، تم چاہے جہاں جاؤ. اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا، وہ غلامی کا دور تھا. تو اس زمانے میں کوئی غلام کو آزاد کر دے، کسی کو بیچے نہ، اس کے بدلے میں چاہے تو پیسہ لے سکتا تھا، لیکن وہ آزاد کر دے اگر بہت بڑا عمل. اور شریعت میں مذہب اسلام میں بڑی ترغیب دی گئی کہ جو کوئی غلام کو آزاد کرے تو اتنا ثواب ہے. یعنی انسانوں کو آزاد کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس غلامیت کے دور میں آزادی کی تعلیم مذہب اسلام دیتی. اسی کے تعلق سے ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے چلتے ہو کیا ہو جائے. کتنے ایسے واقعات. ایک ایسے صحابی کا واقعہ بھی کتابوں میں پڑھنے کو ملا کہ انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکات، ایک پیسہ صدقہ خیرات نہیں کیا. حج کا تو سوال ہی نہیں، کیونکہ سال میں وہ حج ہوتا ہے. انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو فرائض میں سے ہو، کچھ بھی نہیں کیا، اور سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ گئے. سیدھے جنت الفردوس پہنچ گئے. چرواہے کا واقعہ ہے. وہ یہودی کے جانوروں کو چرایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کا محاذ کرم تھا. صحابہ کرام لڑائی میں مشغول تھے، جنگ چل رہی تھی. اسی دوران اس کو پتا چلا کہ آخری نبی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا بڑا اچھا موقع، سنہرا موقع ہے، مل لیتے ہیں ایسے موقع پر. چنانچہ وہ چرواہا جو ہے اپنے جانوروں کو چھوڑ کر کے چراگاہ میں، اور وہ پوچھتے پہنچا، اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ کہیں بڑے زبردست طریقے کی جگہ ہوگی، عالیشان جگہ ہوگی، اور کیونکہ وہ بہت بڑے ہیں تو بہت بڑی جگہ ہوگی، تو وہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے. لیکن وہ بڑی تلاش کے بعد جب اس کو حضور نہیں مل سکے تو اس نے پوچھا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے، کہاں ہوں گے، کہ کیسے ہماری ملاقات اس سے ہو سکے گی. تو صحابہ کرام نے پوچھا، ارے یہی یہ خیمہ تو ہے، اسی خیمے کے اندر چلے جاؤ، اسی خیمے میں ہے. تو بڑا اس کو تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایسے معمولی خیمے میں اتنے بڑے وہ ہیں، موجود ہیں. چنانچہ وہ خیمے میں جب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہی پہ وہ اتنا متاثر ہوا چرواہا کہ اس نے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے، ہمیں بھی اسلام کی دولت سے شرفیاب کیجیے. چنانچہ وہ چرواہا مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو جانے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے آپ کا کیا حکم ہے، ہم کیا کریں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو آپ جو فرمائیں ہم اس پر عمل کریں. تو حضور نے فرمایا کہ اب عمل کا تو یہی تقاضا ہے کہ سامنے جنگ چل رہی ہے، صحابہ لڑ رہے ہیں، مسلمان لڑ رہے ہیں، دشمنوں سے لڑائی کر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں. یہی سب سے بڑا تقاضا یہی ہے تمہارے لیے کہ تم بھی تلوار اٹھاؤ اور جا کر کے جو ہے شریک ہو جاؤ جنگ میں، لڑ کر کے اللہ نے اگر مقدر کر رکھا ہوگا، اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا تمہارے تعلق سے، تو تم شہید ہو جاؤ گے، اور شہید ہو جانے کے بعد سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے، اور تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی. حضور نے فرمایا کہ لیکن سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ جس یہودی کی جانور تم چرانے کے لیے چراگاہ میں چھوڑ آئے اور چرا رہے تھے، وہ جانور لے جا کر کے وہاں حوالے کراؤ. یعنی دشمن پہ بھی جو ہے مال کا نقصان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ کسی ہمارے یہودی دشمن ان کا بھی جو ہے نقصان ہو جائے، ان کے مال کا بھی نقصان ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اور واپس کراؤ، اور اس کے بعد آؤ لڑو پھر.
ایسا ہی اس نے کیا اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے وہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہونے کے بعد جب معائنہ کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک صاحب ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کون ہے، یہ بھی جو ہے شہید ہے لیکن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرانے لگے کہ ارے یہی تو ہیں خوش نصیب انسان کہ جنہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف جہاد کیا، لڑا اللہ کے راستے میں، دشمنوں سے مقابلہ کیا، شہید ہو گئے، آج ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں اور جنت الفردوس میں ان کی جگہ طے ہو چکی ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا کب کیا ہو جائے، کب اللہ کی طرف سے فیصلے بدل جائیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت برا شخص ہے، بہت گھٹیا انسان ہے، بہت برا عمل کر رہا ہے، ہمارا حق نہیں، ہمیں یہ ہمارے اوپر یہ نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ ہم اس کی برائی کریں، اس کو غلط الفاظ سے اس کو پکاریں یا اس کے تعلق سے غلط تبصرہ کریں، کب وہ بدل جائے سدھر جائے۔ بہت سے ایسے واقعات وقت نہیں ہے، بہت سے ایسے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ آج ایسے تھے لیکن کل بدل گئے، اور اس طرح بدلے کہ ہم سے بھی وہ اچھے ہو گئے اور بہت اچھے ہو گئے، اور جو اچھے تھے وہ بعد میں بگڑ گئے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ پہلی نصیحت ہے جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ کسی کو گالی نہ دو، اور دوسری نصیحت حضور نے یہ فرمائی کہ کسی نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو، کسی نیکی کو، کسی عمل کو چھوٹا عمل نہ سمجھو۔ یہ دوسری نصیحت حضور نے فرمائی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کوئی بھی نیکی ہو، شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ارے اتنے بڑے بڑے غلط کام ہم سے ہو رہے ہیں، یہ چھوٹا سا کام اگر کریں گے تو اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے۔ بہت سے وساوس اس طرح کے ذہن میں آتے ہیں، شیطانی شہوانی وساوس، بہت کچھ ہونے والا ہے، کوئی ہمارا عمل، کوئی ایسا عمل کہ جس عمل سے ہو سکتا ہے اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا عمل ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں چھوٹا عمل ہے کہ بڑا عمل ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی چھوٹے عمل کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات، ایک فاحشہ بدکار عورت کا تو واقعہ بالکل مشہور و معروف ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے، کتنا بدکار عورت تھی، کتنی گنہگار عورت تھی، لیکن پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا تھا، چھوٹا سا عمل، جانوروں کو پانی پلا دینا، کبوتر کو گرمی چل رہی ہے کسی اوپر جو ہے لے جا کر کے پانی رکھ دینا، جو ہے پرندے پیاسے ہوتے ہیں پانی پی لیں، یا اسی طرح باہر کوئی ایسا نظم کا بنا دے چلتے ہوئے مسافر، یا اسی طرح جانور پانی پی لیں سیراب ہو جائیں۔ اس وقت پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو، گرمی کی شدت کی وجہ سے، اس نے بھی جو ہے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے بدکاری اور گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور اس کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا۔ ایک بہت بڑے محدث کا ایسے ہی واقعہ ہے، بہت بڑے محدث تھے، بہت زبردست حدیث کا درس دیتے تھے۔ کسی ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ہے ہمارے شیخ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے خواب میں بتایا اپنے شاگرد کو کہ ہمارا بھی معاملہ پھنسا ہوا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایک عمل کو قبول کر لیا اور اس عمل کی برکت سے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ میں بیٹھا ہوا حدیث لکھ رہا تھا، اور پہلے زمانے میں جو قلم ہوتا تھا روشنائی میں ڈوبو کر کے قلم سے پھر لکھا جاتا تھا، تو پھر روشنائی اس میں لگایا جاتا تھا، پھر روشنائی میں ڈوبو کر کے دوات اور قلم کا پہلے رواج تھا، تو میں اسے لکھ رہا تھا تو روشنائی جیسے ہی قلم میں لگایا ویسے ہی مکھی آ کر کے اس روشنائی کو چوسنے لگی، مکھی بیٹھ گئی چوسنے لگی۔ تو میں یہ سمجھ کر کے کہ یہ پیاسی ہے اور اس کے یہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، مکھی چوس ہی لے، تھوڑی دیر رک گیا میں قلم چلانے سے کہ جو چوس رہی ہے مکھی وہ چوس دینے دو، اور اس مکھی سیراب ہو گئی، چوس لی، اور اس کے بعد میں لکھا۔ یہ بہت معمولی عمل، چھوٹا عمل، مکھی کو سیراب کیا انہوں نے۔ وہ خان میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کو یہ عطا کہ میں صرف خالص، کوئی ایسا اس میں کوئی دکھاوا، نام و نمود، ریاکاری، کوئی کسی طرح کی اس میں کوئی چیز شامل نہیں تھی، بس صرف یہ کہ مکھی جو ہے پیٹ بھر لے،
مکھی کا پیٹ بھر جائے. اللہ کی مخلوق مکھی ہوئی ہے. اللہ کو اتنا پسند آیا میرا یہ عمل کہ اللہ نے اسی عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا, میری مغفرت فرما دی. تو دوسری نصیحت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ فرمائی کہ کسی بھی عمل کو, کسی بھی نیکی کو چھوٹی نیکی کو چھوٹا عمل نہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.